مہان ایئر اور پاسداران انقلاب کا باہمی تعلق۔ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایران کی سب سے بڑی ایئر لائن مہان ایئر پاسداران انقلاب اور اس کی ذیلی شاخ القدس فورس کے زیر انتظام چلتی ہے، جبکہ القدس فورس بدنام زمانہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی سربراہی میں کام کرتی ہے۔ یہ رپورٹ نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران نے شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی سب سے بڑی ایئر لائن محض ایران کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا حصہ ہے اور پاسداران انقلاب پرائیویٹ کمپنی کے بھیس میں اسے چلا رہی ہے اور اس پر مکمل ملکیت رکھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہان ایئر دوسری ایرانی سامان بردار فضائی کمپنیوں کے ہمراہ دیگر ممالک میں مداخلت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے، جس میں پاسداران انقلاب کے سپاہیوں اور پراکسی ملیشیاؤں کے افسران اور سامان حرب کی منتقلی کا بھی کام شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق مہان ایئر کے بیڑے میں شامل 62 جہاز 3 بر اعظموں کے 24 ممالک میں تجارتی پروازیں کرتے رہے۔ ان کی فضائی منزلوں میں شامل بڑے بڑے شہروں میں یورپ میں پیرس، میلان اور میونخ شامل ہیں، جبکہ بقیہ شہروں کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہے، جہاں پرواز کی پابندیوں سے بچنے کے لیے فرنٹ کمپنیاں بنائی گئی ہیں۔ رپورٹ کے انکشافات کے مطابق پاسداران انقلاب کے کچھ کمانڈرز جو 1980 کی ایران عراق جنگ کے دوران قاسم سلیمانی کی سربراہی میں لڑے تھے، اب بھی پاسداران انقلاب کا حصہ ہیں اور مہان ایئر میں سینئر عہدوں پر فائز ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں NCRI کی نمائندہ سونا سماسانی نے فاکس نیوز کو بتایا کہ مہان ایئر لبنان، شام اور ایران کے درمیان حزب اللہ اور پاسداران انقلاب کے لیے ہتھیار، فوجی اور سامان حرب کی نقل و حمل کا کام کرتی ہے، اور شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران بھی یہ اس نقل و حمل میں اہم اور سرگرم کردار ادا کر رہی ہے۔ مہان کے CEO حامد عرب نژاد خانوں کی سابقہ پاسداران کمانڈر ہے اور وہ اور قاسم سلیمانی دونوں کرمان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں سے مہان ایئر پہلی بار رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ یہ تعلق محض رسمی نہیں بلکہ عسکریت پسندانہ، نسلی اور غیر رسمی ہے۔ پاسداران کی قدس فورس کو مٹیریل سپورٹ فراہم کرنے کے جرم میں امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مہان ایئر پر 2011 میں پابندی لگائی گئی تھی۔ مختصراً یہ کہ مہان ایئر پاسداران ایئر کا خفیہ نام ہے، جو کہ پاسداران کا بنیادی اثاثہ ہے اور مشرق وسطیٰ اور اس سے ملحقہ ممالک میں ایرانی عسکریت پسندی اور جارحیت پھیلانے کا مرکزی ذریعہ ہے۔ یہ ایئر لائن پاکستان اور افغانستان سے بھرتی کیے جانے والے اجرتی سپاہیوں کی شام اور عراق کے محاذوں پر منتقلی کا کام بھی کرتی ہے۔ جب تک پاسداران کے پر مکمل طور پر نہ کاٹے جائیں گے، تب تک ٹرمپ انتظامیہ کی پاسداران انقلاب کی جانب سے دہشت گردی کی پش پناہی کے جرم میں پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے کا عمل، جس پر اوباما دور میں کام ادھورا رہ گیا تھا، مکمل توجہ مانگتا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ اور اس کے ہمسایہ ممالک ایران کے توسیع پسندانہ عزائم سے محفوظ رہ سکیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔